صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں مگر آواز سے پڑھنا اور ذوق اور شوق سے، عبادت کی نیت سے۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، آج 17 مارچ 2023 جمعۃ المبارک کے بابرکت باسعادت خوبصورت موقع پر آپ حضرات کے سامنے استقبال محفل رمضان کے حوالے سے کچھ گزارشات معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جسارت کریں گے۔ رب تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ رب نے وہ محفل عطا کر دی ہے جو محفل رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بہت ہی پیاری محفل ہے جو رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے منعقد ہے۔ ہم استقبال رمضان میں ہیں اور پھر اللہ کے گھر میں ہیں، یہ بہت بڑا خوبصورت موقع ہے۔ اور تیسری بات بھی بتا دوں، یعنی ایک تو ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر بڑی سعادت ہے جیسے آج ہم شعبان کے آخری جمعے میں رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے ذکر خیر کی مجلس میں ہیں۔ ایسے بہت سینکڑوں سال پہلے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ سارے مل کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی میں صحابہ کو ایسا ماحول عطا فرمایا، اور آنے والے رمضان المبارک کا شعبان کے آخری جمعے میں استقبال فرمایا۔ اور یہ روایت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں موقع پر تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، مسجد نبوی کا محراب و منبر تھا، اس میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان المبارک کا استقبال کیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے ساتھیوں نے بھی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور کئیوں نے تو رمضان المبارک کے حوالے سے موبائل کے ذریعے مجھے بتایا کہ آپ رمضان المبارک پر ضرور بات کریں، اور یہ جمعہ کہیں آپ نے جانا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مل جل کے ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ آج اگر ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن رمضان ہمیں خوش آمدید کہے گا، بلکہ رمضان نہیں، نبی آخر الزمان اور رب رحمان بھی ہمیں خوش آمدید کہے گا۔ تو آپ اس نظریے سے بیٹھے، شیطان بڑا ظالم ہے، ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس بابرکت باسعادت خوبصورت موقع سے یہ محروم رہے، فائدہ نہ اٹھائیں، نیند کے غلبے کی کوشش کرے گا، سستی اور کاہلی پیدا کرے گا، تھکاوٹ کا احساس دلائے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ہوشیار اور بالکل تیز ترار اور رحمت رب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔
میرے دوستوں، میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے بابرکت باسعادت موقع پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، میرے دیوانے پروانے، میرے صحابہ سنو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت بہت بڑی برکت اور رحمت والا اور شان والا مہینہ عطا فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا پیارا مہینہ آنے والا ہے اور ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ میں رمضان المبارک کا نور، روزے کا سرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندہ جو میرا امتی نیکی کرے گا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی ایک کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور پھر اس 10 سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیوں کا اجر فرما دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نیکی کرے، نماز پڑھ رہا ہے یا صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کے ایک نیکی کے بدلے 700 گنا یعنی 700 دگنا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اجر عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کا 100 تک۔ لیکن آپ اگر توجہ میں ہیں تو اگلا حدیث کا بھی جملہ سنیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا نور یہ ہے، رمضان المبارک کی برکت اور رحمت یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 700 نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی 700، اس کا 700 دگنا اجر نہیں ہے، اس کا ثواب 700 نہیں ہے، میرے رب اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں اللہ ہوں، اس روزے کا بدلہ میں اللہ ہوں۔ میرے رب فرماتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے جنت دے دو، یہ اس نے حج کیا ہے جنت دے دو، ارے اس نے شہادت حاصل کی ہے اللہ فرماتے ہیں جنت دے دو، اس نے سخاوت کی ہے اللہ فرماتے ہیں جنت دے دو، اس نے بڑے کا ادب احترام کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جنت دے دو، یا اللہ اس نے حج کیا ہے جنت دے دو، عمرہ کیا ہے جنت دے دو، حفظ کیا ہے جنت دے دو، نماز پڑھائی ہے جنت دے دو۔ جتنے لوگ ہیں فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے دے دو جنت، دے دو جنت، یا اللہ یہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میرے پاس بھیج دو، میں رب اس کے حوالے ہو جاتا ہوں۔ رب اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پتہ کیسے سمجھ آئے گی آپ کو؟ حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کو نا بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ نا بہت بڑا عادل بادشاہ تھا، غالباً برل کوئی بھی تھا، کوئی بھی نام تھا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، تو وہ بہت بڑا، غالباً ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ بھی ہے، اللہ کا ولی بھی تھا، انصاف پسند تھا نا۔ اس نے تمام نوکروں، چاکروں، وزیروں اور مشیروں کو یہ آرڈر جاری کر دیا، آواز لگا دی، اور بہت بڑا میز تھا، اس پہ ہیرے، سونا، چاندی، جواہرات، پیسے، دولت، درہم، دینار سارے بکھیر دیے ٹیبل کے اوپر، اور کہا
کہ آؤ لے جاؤ، جس کا جی چاہے جو چیز چاہے لے جائے۔ تو بڑے بڑے وزیر بیٹھے تھے، مشیر بیٹھے تھے، بھاگتے ہوئے آئے۔ کسی نے اشرفیاں اٹھائی، کسی نے چاندی اٹھائی، کسی نے سونا، کسی نے ہیرے اٹھا لیے، کسی نے جواہرات موتی اٹھا لیے۔ ارے ایک بیچاری اس کی لوٹی خاتمہ اس بادشاہ کے اوپر پنکھا کر رہی تھی نا، پنکھا کر رہی تھی، تو کسی نے، اس نے کیا کیا، بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اسے نگرانی نے۔ جب مال متا سارا ختم ہو گیا، لوگ لے کے چلے گئے، تو ہارون رشید نے پوچھا ارے تو کملی ہے، تو پاگل ہے؟ کوئی سونا لے گیا، کوئی چاندی لے گیا، ہر ایک نے دولت کو سمیٹا جوڑا اور تو آرام سے کھڑی رہی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بھی تو آرام سے نہیں کھڑی ہوئی، میں نے تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو کہا اس میں کیا ہو گیا، تمہیں سونا اٹھانا تھا نا، میرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ تو نے جواہرات و ہیرے موتی چاندی اٹھاتی، کچھ مال دولت جمع کر لیتی۔ تو اس نگرانی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کوئی سونا لے گیا، کوئی چاندی لے گئی، کوئی ہیرا لے گیا، کوئی موتی لے گیا، کوئی جواہرات لے گیا، ارے کوئی ہیرا لے گیا، کوئی سونا لے گیا، میرے پاس تو ہیرے والا آ گیا، میرے پاس تو سونے والا آ گیا، میرے پاس جب بادشاہ آ گیا تو بادشاہ کی ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، میں نے بادشاہ کو لے لیا۔ ہارون رشید اتنا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اس کو یہ کہہ دیا کہ اچھا تجھے میرے اوپر اتنا اعتماد ہے، تو نے مجھے لے لیا، تو پھر جا یوں سمجھ لے کہ ساری سلطنت ہی تو نے لے لی، میں تیرا اور تو میری ہو گئی۔ تو اللہ نے بھی یہی فرمایا نا، روزے داروں کو کوئی جنت لے گیا، جنت میں مختلف نعمتیں ہیں، کوئی نعمت لے گیا، کوئی نعمت لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کو تو میں خود مل گیا، روزے دار کو میں خود مل گیا۔ اور روزے دار کہیں گے یا اللہ اگر تو ہمیں مل گیا تو ساری کائنات ہمیں مل گئی، سب کچھ مل گیا ہمیں۔ اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا، آپ درود شریف پڑھیں، میں بس بتاتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا وقت ہوگا، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، سامنے کچھ لوگوں کی جماعت آئے گی، اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے قیامت کا دن ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج سر کے برابر آ گیا، زمین تانبے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قہاریت والی کرسی پہ جلوہ افروز ہے، حساب کتاب شروع ہے، بدلہ جزا شروع ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے رحمت والے فرشتوں مجھے بتاؤ نا، سامنے جو جماعت کری ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ یہ نمازی لوگ ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو جنت کے اندر روانہ کر دو، یہ سامنے کون سی جماعت ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ یہ شہید لوگ ہیں، تیرے کلمے کو بلند کرتے کرتے انہوں نے خون کے فوارے جاری کر دیے، جان کے نذرانے پیش کر دیے، انہوں نے جام شہادت نوش کر دی۔ اللہ فرمائیں گے ان کو جنت میں روانہ کر دو، یا اللہ فرمائیں گے فرشتوں وہ سامنے کون سی جماعت ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ یہ تیرے نبی کے وہ
امتی ہے جنہوں نے تیری رضا کی خاطر حج بیت اللہ کیا ہے، اللہ فرمائے کہ ان کو بھی جنت کے اندر روانہ کر دو۔ سبحان اللہ، سامنے ایک جماعت نظر آئے گی جن کے چہرے چمکتے دمکتے نظر آئیں گے، اللہ فرمائیں گے او میری رحمت والے فرشتوں، میری رحمت والے فرشتوں، ذرا مجھے بتاؤ یہ سامنے کون سی جماعت ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو تراویح میں قرآن سنتے تھے۔ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تراویحوں میں کھڑے ہو کے قرآن سننے والے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب تم ایک طرف ہو جاؤ، روزے دار جانے اور روزے داروں کا رب جانے۔ اللہ وہ اللہ، اللہ کی قسم بڑا ہی خوبصورت منظر ہوگا، بڑا ہی بابرکت حسین ترین منظر ہوگا جب سارے انبیاء موجود ہوں گے، 1,24,000 نبی اور رسول بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، کتب ابدال ولی سارے جمع ہیں، سارے مجمع اتنے سارے اجتماع میں جب روزے داروں کو رب بلائے گا، اپنے سامنے بلائے گا، اپنی طرف بلائے گا، اللہ فرمائیں گے او روزے داروں کل تم نے رمضان کو راضی کیا، ربیع نبی آخر الزمان کو راضی کیا، مجھ رب رحمان کو راضی کیا، آج ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ کون ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمانداروں روزے رکھو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمانداروں روزے رکھو، اس لیے کہ تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض قرار دے دیا ہے، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے نا، یوں نہ سمجھو کہ اکیلے ہمارے اوپر وزن آن پڑا جی ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، ان کو بھی ہم نے حکم دیا تھا تو انہوں نے روزے رکھے تھے، تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں تم بھی روزے رکھو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ کون سی تاریخ کے یاد رکھا کریں ایسی باتیں؟ 13، 14، 15 یہ 3 دن تھے حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو ان کے ماننے والے تھے کلمہ پڑھنے والے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، وہ بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ پتہ روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا نا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جنت سے نکالے گئے، اب جب زمین پر آ گئے تو اماں حوا بھی علیحدہ ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام علیحدہ ہو گئے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے رب کو مناتے مناتے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو بہے اتنا بہ گئے کہ نشان پڑ گئے تھے، اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب جب رب نے معاف کر دیا 300 سال گزرنے کے بعد،
اور اما حوا اور جناب بابا آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں ملا دیا، میدان عرفات میں ملا دیا۔ اور جب جنت سے اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سراندید، غالباً انڈیا ہندوستان کا علاقہ ہے، وہاں بھیج دیا، اور اما حوا کو جدہ میں بھیج دیا۔ اور اس جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ جو جدہ ایئرپورٹ ہے سعودی عرب میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اما حوا وہاں آئی تھی جب جنت سے آئی گئی تھی، تو جدہ مانا نانی دادی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام جدہ شہر پڑ گیا۔ تو پھر 300 سال کے بعد دونوں ملے، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نا پانی کے اندر ایسے جھانکا، دیکھا تو چہرہ نظر آیا، تو کہا یا اللہ، جب میں جنت میں تھا تو میرے چہرے پر بڑا نور نبوت چمکتا دمکتا نظر آتا تھا، بڑا میں حسین لگتا تھا، خوبصورت منظر تھا، اور جنت کی آگ و ہوا فضا وہ اس کے حوالے کچھ اثرات تھے میرے اوپر، بڑا حسن والا تھا، اور چہرے پہ جلال و جمال کمال تھا، وہ غائب ہو گیا، وہ یا اللہ مہربانی فرما وہ بھی واپس کر دینا۔ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اچھا وہ چہرے کا نور واپس لینا چاہتے ہو، چہرے کا حسن و جمال واپس لینا چاہتے ہو تو ایک روزہ رکھو، ابھی ایک روزہ رکھو۔ تو روزہ جب رکھا اور جب افطاری کا وقت آیا تو چہرے میں تبدیلی نظر آئی، کچھ حسن میں اضافہ نظر آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کچھ اور عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اور روزہ رکھو، اور روزہ رکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے حسن و جمال و کمال میں اور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا اب اور روزہ رکھو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھا۔ جب تیسرا روزہ رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ وہی نور اور وہی سرور، وہی جلال و جمال کمال میرے چہرے پہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا عظیم احسان ہے۔ رب نے فرمایا اب ہر مہینے شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھا کرو۔ اونچی آواز سے کہہ دو نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی تھی نا طوفان نوح سے۔ یہ 10 محرم تو تھی جب جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری گئی تھی، 6 مہینے طوفان میں چلتی رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے طور پر روزہ رکھا، پھر جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ ترتیب بڑی پیاری تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناغا کرتے، تو پورا سال روزوں میں چلا جاتا، تو پھر 6 مہینے بنے گے نا، 12 مہینے جو ہوئے، تو 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے ناغا ہو گئے۔ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو اس طریقے سے 6 مہینے ہو گئے۔ میں رات ڈھونڈ رہا تھا کہ اور نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی لوگ ہیں، عیسائی برادری ہے، وہ بھی اب بھی 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے تو وہ بھی 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں۔ اور جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا 1 مہینے کے روزے رکھو۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا، ایمان میں بہار آ جائے گی، عقیدے میں نکھار آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، بتا تو ضرور، لیکن آپ ذرا پیار سے نا شکرانے کے طور پر درود شریف پڑھ لیں۔
مرکز میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے روشن ضمیر بھائیوں بڑا مزہ ہی آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 روزے ملے، حضرت آدم علیہ السلام 3 روزے رکھنے والے، حضرت نوح علیہ السلام 1 روزہ رکھنے والے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے روزہ رکھنے والے، حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھنے والے۔ او مرکز میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں، تمہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں مبارک ہو۔ روزے روزے تو سب کو ملے ہیں، آدم صفی اللہ ضرور روزے رکھے، روزے ان کو بھی مل گئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور انہوں نے روزے رکھے، رب کی طرف سے روزے ان کو بھی مل گئے، موسیٰ کلیم اللہ ان کو بھی روزے مل گئے، عیسیٰ روح اللہ ان کو بھی روزے مل گئے۔ او بستینوں کے روشن ضمیروں، روزے تو سب کو ملے ہیں، لیکن رمضان امت محمدیہ کو ملا۔ کیسا ہے نا مزہ، ہوا ہے نا ایمان تازہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، کیسا پیارا جملہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وجہ سے میری امت کو رمضان المبارک مل گیا، روزے سب کو ملے، لیکن میری وجہ سے میری امت کو رمضان مل گیا، کتابیں سب کو ملی ہیں، کسی کو تورات ملی، کسی کو زبور مل گئی، کسی کو انجیل مل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتابیں تو سب کو مل گئی ہیں، لیکن قرآن میری امت کے حصے میں آیا۔ اس لیے اب الحمدللہ ہم اللہ تیرے شکر گزار ہیں، رمضان روزے سب کو ملے، لیکن رمضان ہمارے حصے میں، جی روزے سب کو ملے لیکن رمضان ہمارے حصے میں، کتابیں سب کو مل گئی ہیں لیکن قرآن ہمارے حصے میں، نبی سب کو ملے ہیں، نبی سب کو ملے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان ہمارے حصے میں۔ مزہ ہی آ گیا، جو رمضان ملا تمام مہینوں سے اعلیٰ ہے، جو کتاب ملی وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، جو نبی ملا وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے جو مجھے امت عطا فرمائی وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیسا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، روزے سے پیار کرو، رمضان کا ادب احترام کرو، اللہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک کا جو نور ہے اور اس کی جو رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بھی کہو نا پیار سے، ذرا ذوق میں اللہ سے رابطہ کرتے ہوئے آمین کہہ دیا کرو۔ تو رمضان المبارک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کو اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے، توجہ میری طرف کرنا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ ارے بستی نو کے روشن ضمیروں، مرکز میں آنے والوں سنو، جناب باب آدم علیہ السلام کو جب صحیفے ملے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تو مہینہ رمضان کا تھا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو مہینہ رمضان تھا، سب سے پہلے وحی جو اتری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مہینہ رمضان کا تھا، غزوہ بدر ہوا مہینہ رمضان کا، مکہ فتح ہوا تو مہینہ رمضان کا، سب سے پہلے جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو مہینہ رمضان کا تھا، سب سے پہلے سود پر حرمت کا فتویٰ لگا تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا، سید عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا مہینہ رمضان کا تھا، سیدہ ام ایمن کا انتقال ہوا تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا، جناب حسان بن ثابت فوت ہوئے تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا، امام بخاری کا جنازہ اٹھا مہینہ رمضان کا ہے، امام ترمذی کا جنازہ اٹھا مہینہ رمضان کا ہے، امام ابو داؤد کا جنازہ اٹھا تو مہینہ رمضان کا ہے، مرد کلندر بو علی کلندر کا جنازہ اٹھا تو مہینہ رمضان کا تھا، شیخ و تفسیر احمد علی لاہوری کا جنازہ اٹھا تو مہینہ رمضان کا تھا، محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو شکست دی ہے تو مہینہ رمضان کا تھا، محمد بن قاسم جب ملتان پہنچتا ہے قلعے کے اوپر اسلامی پرچم کو بلند کر دیتا ہے تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا، تیرا میرا پاکستان جب معرض وجود میں آیا ہے تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ تو یہ رمضان بڑی عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ادھر ہی ستاپ کرتا ہوں، بات آگے چلی جائے گی تو پھر ستاپ نہیں ملے گا، تو پھر وقت آگے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا جو نور ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔